اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اور ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر ہم سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا سورہ عصر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھیں سورہ کوثر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ کثیر بھی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی مبالغہ یوز کیا ہے، کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیے۔ لیکن یہ جس پوائنٹ پہ سورہ اتری ہے نا، جب ہم رسول، اسی لیے سیرت اور قرآن پاک الگ الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے، ورنہ آپ کو مطلب سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا بہت تکلیف دہ مراحل آئے ہیں، اور ان میں سے ایک تکلیف دہ مرحلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے نا کہ بیٹیوں کا خیال اور بیٹیوں سے توجہ کی پیدائش پہ دکھ کہ افسوس کا اظہار نہیں، اور وہ سارا کچھ، تو وہ سب کچھ اسلام نے صرف زبانی کلام ہی نہیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ نہیں، بیٹوں کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے دے کے لے لیا آپ سے، اگر نہیں دیے تو وہ درد، وہ تکلیف یا وہ پریشانی کسی اور طرح کی ہے، اور اگر دے کے لینی ہے تو وہ تکلیف کسی اور ہی لیول کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب گھر میں ظاہر ہے پریشانی ہے، دکھ ہے، اور آزردگی ہے، اور سب کچھ ہے۔ اور جس طرح ہم ہوتے ہیں نا گاؤں میں، صحن ہے، اور صحن کی ایک دیوار ہے، اور وہی دیوار ہے، اور ساتھ میں دوسرے کسی کا گھر ہے، ابو لہب کا گھر تھا ساتھ میں، اور اس نے خوشی میں اور ایکسائٹمنٹ میں چیخنا چلانا شروع کر دیا، بطرہ محمد، محمد کا نام اب ختم ہو گیا ہے، اب کوئی ان کا نام آگے لے کے جانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے کے نام سے آپ کا نام بڑھتا ہے۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ اب اگر جو ظرف والا دشمن ہوتا ہے نا، وہ بھی جنگ کے موقع پہ جنگ رک جاتی ہے، اگر کسی کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی ہے، فیملی کی ڈیتھ ہوگی ہے، تو وہ جاتا ہے، دشمن جاتا ہے اس کے پاس کہ ایک دن کا ہم ریسٹ لیتے ہیں، اور پھر ہم کام لڑائی شروع کر دیں گے۔ ابو لہب بدترین دشمنوں میں سے ہے اسلام کے، اور بدترین دشمنوں میں سے ہے مسلمانوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ لوگ اس لیے نہیں مانگتے کہ ان کے ساتھ آگے جا کے اچھا سلوک نہیں ہوگا جب ان کی شادی ہونے گی یا کچھ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے دکھ بھی سہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا کہ میرے غموں کو دیکھ لیا کرو، تمہیں اپنے غم کم لگنے لگیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے سے پہلے، پیغمبر بننے سے پہلے، دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوئی تھی۔ تو جب اسلام آ گیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بولا کہ اب ان کو طلاق دے دو، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے طلاق دے دی، اور ایک بیٹا ابو لہب کا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور اس نے بہت بدتمیزی کی، اور وہ تھوک کے گیا وہاں پہ، مطلب طلاق دے کے، اور حد سے زیادہ بدتمیزی کیا۔ ایک باپ کی زندگی میں اس سے زیادہ بڑا دکھ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ میں اور آپ کبھی بیٹھ کے ساری زندگی صرف بیٹوں کے پیچھے روتے نہ رہیں، یا اگر بیٹیوں کی زندگی میں ایسی مشکل آ گئی ہے کہ طلاق کا تک بات پہنچ گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے، تو بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں، میں پہلا انسان نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر پریشانی جھیل کے ہمیں دکھایا ہے کہ نہیں، اس سب کے باوجود بھی انسانیت کی اوج ہے نا وہ، کہ انسانیت اس سے اعلیٰ درجے پہ کوئی انسان جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ، ہم بھی جب پکچر پینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس طرح سوچتے ہیں جیسے ہم کسی فرشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایسے سوچتے ہیں جیسے ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، یا ہم ایسے سوچتے ہیں جیسے ان کا درد اور میرا درد شاید الگ الگ ہے، کہ وہ تو الگ زمانے کی بات تھی، نہیں، اتنی ہی تکلیف تھی، اتنا ہی درد تھا، اتنی ہی پریشانی تھی جتنی آج ہمارے لیے۔ تو اور جیسے ہم قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے آتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو تیز تیز نہ ہلائیں، اور اس جلدی میں نہ رہیں کہ آپ قرآن پاک بھول جائیں گے۔ تو آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میرے جیسی ہی پریشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، کہ آپ کبھی کبھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جو مجھے یاد ہے وہ نکل نہ جائے، یا ویسے زندگی میں جو بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کہ پتہ نہیں میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پھر سورہ ضحیٰ جب وہی آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور بہت پہلے تو بہت ڈر کا ٹائم ہے نا، کہ ڈر گئے ہیں اور پریشان ہیں، اور دل بہت بری طرح دھڑک رہا ہے اور کانپ رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ سے کہا ہے کہ میرے اوپر چادر اڑا دے۔
اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ خدیجہ نے پھر یقین دلایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، تو اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ رک گیا ہے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں کہ اچھا اب آپ کا خدا آپ کو وحی کیوں نہیں بھیج رہا، اور آپ پریشان ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کے حال پہ۔ تو ہمیں وہ ساری باتیں ایسے دیکھنی پڑیں گی جیسے کوئی انسان ہے، انسان ہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو لوگوں کا بہت بڑا آرگیومنٹ ہی یہ تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، آپ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح مارکیٹس میں جاتے ہیں، ہماری طرح سب کچھ، شادی ہے، بچے ہیں، ہماری طرح کا ہے سب کچھ، تو ہم آپ کو پیغمبر کیسے مان لیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آرگیومنٹ یہ پیش کیا کہ پیغمبر اسی لیے انسان ہے تاکہ تمہارے پاس کوئی حجت اور بہانہ نہ رہے کہ اچھا ان کے لیے تو آسان تھا اور میرے لیے مشکل۔ تو سورہ کوثر اب اس موقع پہ جو تکلیف کا اور درد کا اور پریشانی کا اس سے زیادہ گہرا لمحہ ہو نہیں سکتا کسی کی زندگی میں۔ اب ہم اگر کسی کو تسلی دینے جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں صبر کریں، تو سیم چیز اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے جب بنی اسرائیل صحرا میں تھے اور شدید گرمی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے اور سب کچھ ہے، اور وہ انہیں یاد کراتے ہیں کہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کے کہاں سے لائے۔ اب اس سورہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں لگتا ہے کہ شاید صبر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ شکر کی ضرورت ہے کہ میں نے آپ کو کتنی خیر عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کا دھیان اس ساری پریشانی اور دکھ اور غم سے ہٹا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اور یہ حوض کوثر ہے، جنت میں ایک وہ ہے، نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، جس سے سارے امت کے لوگ پانی پیئیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کہ کچھ علماء یعنی کہ صرف کوثر کا مطلب صرف ایک طرح کی خیر نہیں، کوثر کے بہت زیادہ خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اگر عطا کی ہے تو وہ قرآن پاک بھی ہے۔ اور بھئی ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی قیمت کیا ادا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ جو بھی آیتیں آئی ہیں قرآن پاک کی، جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں قرآن پاک میں، وہ جیسے اب سورہ فتح ہے، پوری کی پوری سورہ اس قدر تکلیف کا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اور پھر ہمیں اور آپ یہاں بیٹھ کے سورہ فتح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہم نے اپنے گھروں میں رکھ لی ہے، تو یہ کوئی آسانی سے نہیں آ گئی، کوئی سستے اس میں نہیں آ گئی کہ اچھا ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب بھیج دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی ویسے گزارنی پڑی ہے، اور پھر ایک ایک آیت کی ہمیں قیمت سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ شکر کا درس دے رہے ہیں کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ میں نے آپ کو دیا کتنا کچھ ہے، تو اس میں راستے میں قربانیاں تو دینی ہی پڑیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اتنا سب دیا، اتنی خیر دی ہے، مقام محمود پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے قیامت والے دن، جو کسی اور پیغمبر کو، کسی اور انسان کو وہ بلا مقام نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور پھر اس دن کسی اور انسان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ وہ مقام محمود اس لیے کہتے ہیں تعریف کرنے والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو وہ سب یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت کچھ دیا زندگی میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس اپنے رب کے لیے فار دا سیک آف یور ماسٹر نماز پڑھیں۔ شکر کی سب سے بہترین فارم کیا ہے کہ آپ نماز بن جائیں اور پھر شکر ادا کریں۔ اور یہ نماز بہت خوبصورت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نماز قرآن پاک میں نماز کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ طلاق کے پیسے چل رہے ہیں، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ 3-4 پیجز ہیں قرآن پاک کے جو صرف پیسوں کے اوپر ہیں کہ پیسے سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اسی طرح 3-4 پیجز ہیں جو صرف طلاق کے میٹرز میں ہیں کہ یہ ہو جائے تو یہ کرنا ہے، یہ ہو جائے یہ کرنا ہے، کہ تاکہ وہ جس طرح ناسٹی ہو جاتے ہیں نا ہم، کہ ہر طرح کے برا سلوک ہو رہا ہے، اس سب سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر آخر کے 2 آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سارا فقہی میٹر چل رہا تھا، اور یہ تو سارے لاز چل رہے تھے، اس میں نماز کا کیا ذکر؟ کیونکہ ابھی ابھی آپ کا لوگوں سے رشتہ ٹوٹا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو پوری طرح توڑ دے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ جوڑ کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ سورہ طلاق میں وہی ساری طلاق کی بات ہوئی ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ، ہم نے تو صرف وہ ایک فریز پکڑ لی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ عمل میں سے طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازے بند تو نہیں کر دیے اس کے اوپر کہ اگر آپ نہیں، آپ کی کہیں زندگی نہیں گزر سکتی کسی ایک حالات میں، تو آپ نکل آئے اس رشتے سے۔ یہ تو ہم کیونکہ انڈیا میں اتنا رہے ہیں کہ وہاں پہ تو طلاق ہے ہی نہیں، الاؤڈ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ابھی بھی لوگ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں
کہ اسلام میں طلاق کیسے جائز ہے، اور پھر ان کو 10-15 منٹ میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے سامنے والے انسان کو کہ نہیں اگر زندگی گزاری تو مرنے سے بہتر ہے کہ اچھا آپ الگ ہو جائیں۔ تو وہاں پہ سورہ طلاق میں جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں 7 آسمان، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور زمین بنائی ہے، ایک زمین کا ذکر ہے زیادہ تر قرآن پاک میں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان 7 آسمانوں جیسی 7 اور زمینیں بھی ہیں۔ تو وہ جو گھر تم سے ابھی چھوٹا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ ہو گئی یا اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ نہ کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں، آپ کے لیے کوئی الگ گھر ہوگا؟ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اس میں تو فصل لے لے ربی کا، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ون ہر اور قربانی کریں۔ اب ذبح کہتے ہیں سامنے سے گردن کاٹنے، ون ہر کہتے ہیں پیچھے سے گردن کاٹنے، بڑی قربانی اب آپ کو دینی پڑے گی، اور اس میں عقیقہ اور وہ سب کچھ بھی ہے، اور جو زندگی میں ہم قربانی دیتے ہیں۔ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کے جانے دیا بیٹے کو۔ پھر ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیں، اور پھر کیونکہ قیامت والے دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اسٹور کر کے رکھی ہوئی جو انہوں نے ہمارے لیے مانگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا آخر میں جواب، وہ جو ابو لہب چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان نشانیہ کا ہوا لبتر، بے شک آپ کا دشمن ہے جس کی جڑیں کٹ جائیں گی، اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی کوئی بندہ اپنے بچوں کا نام ابو جہل یا ابو لہب نہیں رکھتا۔ رسول اللہ محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام۔ تو اللہ تعالیٰ کو قدر ہے انسان کے ہر ایموشن کی، اور اس صورت سے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور زیادہ بڑھنی چاہیے، اور ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ وہ سورہ جو ہم بہت تیزی میں پڑھ جانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اچھا بس تھوڑی سی سورہ ہے، نماز مکمل کر کے اگلے کام پہ جائیں، اس کے لیے کس قدر تکلیف اور پریشانی اور درد سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہم ان کی زندگی کو ویسے ہی دیکھیں کہ ان کے لیے بھی درد اور تکلیف اتنا ہی تھا، کوئی مسئلے آسان نہیں ہو گئے تھے ان کے لیے کہ اچھا آپ کو درد کم ہوگا یا آپ کو تکلیف کم ہوگی۔ یا جیسے اس میں طائف کے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اور پوری شکایت کے بعد آخر میں کہتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میں اسی میں راضی ہوں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ایک انسان کے طور پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان ہی بنایا، لیکن انسان کی پھر اوج کمال ہے کہ انسان بہترین کے صفات پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو جائیں، اور وہ ہوگا جب ہم زیادہ سے زیادہ جاننا شروع کریں گے۔ بغیر جانے آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ ابھی جو ہمیں محبت ملی ہے وراثت میں، اس کے لیے ہم مر تو سکتے ہیں، اور ہم دعویٰ جو کرتے ہیں وہ واقعی مر جائیں گے ہم، اگر ہمیں کسی دن موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مرنے کا یا اللہ تعالیٰ کے نام پہ مرنے کا، تو ہم مر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ مرنا آسان ہے، زندہ رہنا مشکل۔ زندہ رہ کے ہر روز مرنا، ہر روز ثابت کرنا کہ نہیں ابھی مجھے زندہ رہنا ہے، ابھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے وہ چاہتے تھے کہ میں فالو کروں، کہ ان کی جو 63 سال کی زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سٹیج پہ انہیں کیسے، تاکہ کوئی یتیم یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو یتیم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب کچھ تھا یا وہ میرے مسئلہ نہیں سمجھتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اس سٹیج سے گزارا ہے جو جہاں سے ایک انسان گزر سکتا تھا پاسبلی۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔